امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایھا الناس صوموا یوم عاشوراء انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم عاشوراء وقال من يريد منكم ان يصوم فليصم من شاء فليصم ومن شاء فليفطر فإني صائم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمير معاوية رضي الله تعالى عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن وفي رواية ما من مسلم يصيب في شيء في جسده يؤذيه إلا كفر الله له عنه من سيئاته أو كما قال رسول الله أو كما قال حبيب الله أو كما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم أو قريبا من ذلك أو دون ذلك قال أمير معاوية رضي الله تعالى عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب الماء في آنية الفضة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمير معاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمير معاوية رضي الله تعالى عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب الماء في آنية الفضة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمير معاوية رضي الله تعالى عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور والميافر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمير معاوية والله إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس في هذا المنبر سمعت من مقالتي قال الله أكبر كان رسول الله الله أكبر قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله قال النبي أشهد أن محمد رسول الله قال المؤذن حي على الصلاة قال صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله قال المؤذن حي على الفلاح قال النبي لا حول ولا قوة إلا بالله قال المؤذن الله أكبر قال رسول الله الله أكبر قال لا إله إلا الله قال رسول الله لا إله إلا الله ثم بعد ذلك قرأ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمير معاوية رضي الله تعالى عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله يباهي بكم الملائكة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قريبا من ذلك قال أمير معاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا توجروا أو كما قال رسول الله أو قريبا من ذلك أو دون ذلك أو غير ذلك قال أمير معاوية رضي الله تعالى عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمير معاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله
وجعل الحق على لسان عمر وقلبه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال امیر معاویہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الانصار فقد احبنی ومن ابغضهم فقد ابغضنی او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال امیر معاویہ ان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسال ما یلینی منک قال بطنی قال اللہم املاہ علما زادہ بسحر حلما او کما قال امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. قال امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس قال ان ملکت فاحسن وان بلیت فعادل فاتق اللہ یا معاویہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال امیر معاویہ منذ اتمونی قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلیت فعادل وان ملکت فاحسن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عن عبد الرحمن بن عمیر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامیر المعاویہ اللہم اہد به. وقال ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامیر المعاویہ اللہم املاہ بطنہ اللہم املاہ علما وحلما او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال امیر المعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لهم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال المحدثون قال المحلب هذا الحديث منقبة لامیر المعاویہ لانه اول من غزا في البحر او کما قال المحلب او کما قال معاویہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. هذه الروایہ من حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ قالت یا رسول اللہ ادعونی انا فیہم قال انت فیہم. قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ لا تکرہوا امارت معاویہ واللہ لو فقدتم لرأیتم الروس تندر عن کواہلہا کانما الحنظل او کما قال علی بن ابی طالب لمعاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. قال عبداللہ بن عباس ابن عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاویہ انہ اصاب معاویہ وقال ابن عباس انہ فقیہ وقال ابن عباس انہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقال عبداللہ ابن عمر قال والله ما رأيت أسود من معاوية أو كما قال عبد الله بن عمر. قال حسن بن علي بن أبي طالب أيها الناس لا تقل ذلك والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الليالي والأيام حتى يملك معاوية رضي الله تعالى عنه أو كما قال
حسن بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال والله ما رأيت منكم اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من اميركم هذا يعني معاوية رضي الله تعالى عنه قال عمر بن الخطاب لأمير المعاوية رضي الله تعالى عنه قال والله هذا كسر العرب هذا كسر العرب قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأمير المعاوية قال أمير المعاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمير معاوية رضي الله تعالى عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه إنما يخشى الله من عباده العلماء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمير المعاوية رضي الله تعالى عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمير معاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي أمة قائمة على الحق ظاهرين على من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمير معاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمير معاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب المياسر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمير المعاوية رضي الله تعالى عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركعتين بعد العصر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمير معاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمير المعاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال المؤذن فتشهد النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ملكت فأحسن وإن بليت فعادل أو كما قال رسول الله عن عبد الرحمن بن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمير معاوية رضي الله تعالى عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب اللهم علمه الكتاب ومكنه على البلاد وقيه العذاب أو كما قال أمير معاوية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال أمير المعاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب ومكنه في البلاد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم عن أمير المعاوية اللهم اجعله هاديا ومهديا واهد به وقال صلى الله عليه وسلم ودعا له اللهم املاه علما زاد أبو مسهر علما أو كما قال رسول الله صلى الله
علیہ وسلم وقال امیر معاویہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ المعطی وانا القاسم اذا اراد اللہ بعبد خیر مومن یفقہہ فی الدین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان امیر معاویہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ 163 روایات، یہ جو میں نے ساری روایتیں پڑھی ہیں یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ محمد کے سامنے بیٹھ کے یہ باتیں سنی۔ کیا میں نے تو چند روایتیں پڑھی ہیں، جو لذت امیر معاویہ کو ڈائریکٹ محمد کی زبان سے سننے کی ملی ہے وہ قیامت تک کی لذتیں مل جائیں، وہ لذت کہاں پہ بھی کوئی نہیں۔ عظیم صحابی، کہاں تک؟ حضرت ابوبکر صدیق نے گورنر بنا کے بھیجا دمشق میں، ان کے بھائی زیاد کو، ان کا انتقال ہوا، پھر حضرت امیر معاویہ کو امیر مقرر کر دیا گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں رہے، حضرت عثمان کے زمانے میں رہے، 20 سال گورنر رہے شام کے اور 20 سال حکمرانی کی ہے۔ 40 سال کا زمانہ جہاد میں گزرا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جو بحری جہاد کرے گا میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب اٹھا بخاری شریف، بخاری شریف میں 2 روایتیں، یہ 2 روایتیں جو میں نے پڑھی اس میں کیا ہے؟ ام حرام بنت ملحان فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی مسکراہٹ کس چیز کی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ عرضوا علی من امتی رجال یغزون البحر نیند میں اللہ کریم نے میرے سامنے کچھ لوگ پیش کیے جو سمندر کی موجوں میں جہاد کر رہے ہیں، بحری جہاد کر رہے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے پیغمبر وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او حرام میں محمد ان کو جنت کی بشارت دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، جو میری امت میں سب سے پہلے بحری جہاد کریں گے جنت ان کے اوپر واجب ہو چکی ہے۔ کیا ہوا جنت؟ 27 اور 28 سے ہجری میں سب سے پہلے سمندر میں بحری جہاز چلانے والا شخص ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ۔ اب اسی حدیث کے آگے جا کے بخاری شریف میں دیکھنا، اسی حدیث کا حاشیہ دیکھنا، وہاں پہ محلب کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لأن فی ھذا الحدیث منقبۃ لامیر المعاویہ لأنه اول من غزا البحر، یہ حاشیہ بخاری شریف کا۔ فرمایا اس حدیث میں امیر معاویہ کے فضائل اور منقب کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ سمندر میں سب سے پہلے بحری جہاد کرنے والا ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب کہاں تک پہنچے؟ ادھر سے 40 سال کا زمانہ جہاد کیا، 3 بڑے مشیر حضرت امیر معاویہ کے، توجہ کرنا مسلمانوں، عقبہ بن نافع، قیس بن حارث، قیس الحارثی، جنادہ بن امیہ حضرت امیر معاویہ کے ابتدائی زمانے سے بحری جنگوں میں شریک ہوا، یزید کے زمانے تک بحری جنگیں لڑتے رہے۔ قیس الحارثی اس نے 50 بحری جنگیں لڑی اکیلے مجاہد نے، جو امیر البحر ہے جس کو حضرت امیر معاویہ نے بنایا، وہ اپنے لشکر لے کے حضرت امیر معاویہ کے حکم سے ایک حارثی نے صرف 50 بحری جنگیں لڑی۔ یہ ہے امیر معاویہ کے جو ہیں بحری فضائی حدود، بحری کے جو امیر ہیں، جو سمندر میں جہاد کرنے والے ہیں۔
عقبہ بن نافع جس نے شہر پورے آباد کر دیے، پورے شہر جو ہے آباد کر دیے۔ کہاں سے فتوحات چلی ذرا توجہ کر، جہاں پہ کوئی آدمی پہنچ نہیں سکتا، اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، وہاں تک پہنچا ہے تو لشکر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ساؤتھ افریقہ کدھر ہے؟ ساؤتھ افریقہ پتا ہے کدھر ہے؟ یہ تمہارے پاکستان میں نہیں، او جنوب افریقہ، آخری کنارے 27-28 سے ہجری میں رومیوں نے ایک بحری بیڑا تیار کیا، اس بحری بیڑے کے اوپر 700 جہاز کھڑا ہوتا تھا۔ توجہ ہے سب کی؟ رومیوں نے ایک بحری بیڑا سمندر میں تیار کیا، اس کے اوپر 700 جہاز کھڑا ہوتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کو پتا چلا، اس مدبر فقیہ آدمی کی بات سن، انہوں نے حکم دیا کہ سمندر میں بحری بیڑا تیار کرو، نگرانی امیر معاویہ خود کر رہے ہیں۔ فرمایا انہوں نے تیار کیا، جس بیڑے کے اوپر 700 جہاز کھڑا ہوتا ہے، حضرت امیر معاویہ نے تاریخ میں پہلا بحری بیڑا تیار کیا جس کے اوپر 1700 جہاز ایک ٹائم پہ کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے کمان جاتی ہے سمندر کی موجوں میں، سمندر کی لہروں میں، جنہوں نے کفار کا خون سمندر کی موجوں میں گرایا ہے، جنوب افریقہ کرتے رہے، پیرس کا علاقہ، سائپرس کا علاقہ، جنوب افریقہ کا علاقہ۔ توجہ کرنا، جو فتوحات امیر معاویہ کی 64 لاکھ اندازہ اگر کرنا ہو نا تم نے، 64,65,000 مربع میل کا فاتح شخص ہے۔ جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، وہ مہاجی صاحب بیٹھے، ان کو پتا ہے یہاں پہ کتنی مسافت ہے۔ یہاں سے لے کے سعودی عرب 5,000 کلومیٹر ہے۔ کتنا ہے؟ صرف 5,000 کلومیٹر۔ وہ جو سیدھا مدینے فلائٹ جاتی ہے، جو جدہ جو ہے یہ 500 کلومیٹر جو ہے پہلے آ جاتا ہے، یعنی 4500 کلومیٹر ہے یہاں پاکستان سے سعودی عرب، جدہ، مکہ، مدینہ۔ اور اس شخص کی فتوحات کتنی ہیں؟ 64,65,000 مربع میل۔ تمہاری عقلیں، تمہارے کیلکولیشن، تمہارے کیلکولیٹر، تمہارے سسٹم ختم ہو جاتے۔ جنوب افریقہ فتح، سائپرس، پیرس، روم کے علاقے، شام کا علاقہ، مراکش کا علاقہ، جزائر کا علاقہ، چلتے گئے، تیونس کا علاقہ، ادھر سے موصل کی طرف، ادھر سے ہمس، اموریہ، دمشق، موصل، ملتیا، دادان، اموریہ، یہ علاقے فتح کرتے کرتے آگے سودان کی طرف آئے۔ سودان، یہ سارے سمندر کے ساتھ لگنے والے جتنے بھی علاقے، سودان، یہ آگے جو ہے مصر کے علاقے، چلتے چلتے آگے ادھر سے چلتے دادان کا علاقہ، قاہستان کا علاقہ، رادان کا علاقہ، سجستان کا علاقہ، قزوین کا علاقہ۔ سجستان امام ابو داود کا علاقہ ہے، قزوین امام ابن ماجہ کا علاقہ ہے۔ قزوین کا علاقہ، سجستان کا علاقہ، ہند کی ریاستیں، ادھر سے آگے چلتے چلتے ایک قافلہ ادھر پہنچا، سکھر تک پہنچا، ایک قافلہ ملتان میں پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ اور توجہ کرنا، جس شہر نے جس عظیم شخص نے تمہارا ملک فتح کیا، جس کی فتح شدہ زمین پہ رہتے ہو، تمہارا اور ہمارا حق بنتا ہے کم از کم اس بندے کے حق میں دعا تو کرے۔ ملتان تک یہ فتوحات ہیں امیر معاویہ کی۔ ملتان سے سیاہ گھوڑے جاتے ہیں حضرت امیر معاویہ کو تحفہ دینے کے لیے۔ ادھر سے گزر کے آگے سے، اس وقت یہ فارس اور ہند کا علاقہ تھا، اس وقت جو ہے یہ فارس اور ہند کا علاقہ شمار ہوتا تھا۔ یہ افغانستان اور ایران یہ ایک ملک تھا، ہند کا یہ علاقہ تھا۔ ادھر سے سکھر ملتان تک آئے، آگے سے فارس سے داخل ہوتے، فارس میں داخل ہو کے سمرقند کا علاقہ،
بخارا امام بخاری کا علاقہ، سمرقند، بخارا، ملتیا، بلخ، مزار، کابل، بدخشاں، درخشاں، پشاور، اس کے آگے یہ سارے علاقے فتح کرنے والا شخص ہے تو امیر معاویہ۔ یہ میں نہیں کہتا، اٹھاؤ مورخین کی کتابیں، امام سیوطی نے، امام ذہبی نے، عجلی نے، بڑے بڑے جو مورخین ہیں انہوں نے یہ سارے علاقے شمار کر کے بتائے، تبھی فرمایا تم روئے زمین کی جس طرف بھی جاؤ گے، حتیٰ زمبیا کا علاقہ بھی فتح شدہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ، اور آج بھی وہاں پہ تقریباً 46 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہے، جس کو مقبرہ اصحاب النبی کہا جاتا ہے۔ پوچھو کہ یہ لوگ کس نے بھیجے تھے؟ آج وہاں پہ جو سمندر کے آخری کنارے، جو زمین کے آخری کنارے، جہاں پہ توحید کے علم بلند ہیں، آج جا کے وہاں سے پوچھو کہ یہاں تک اسلام پہنچانے والا شخص کون ہے، لوگ بتائیں گے کہ سمندر کی موجوں کے اندر توحید کا علم بلند کیا ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ آج تم اس شخص کو بھول گئے، یہاں تک کہ لوگوں کی باتیں سن کے تم اس عظیم مدبر شخص کے ایمان میں شک کرنے لگے، الیاذ باللہ، جس نے اس امت کے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں کہ جہاں پہ بھی تم جاؤ جا کے فتوحات تمہیں ملتی ہیں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ پھر جلیل القدر صحابہ، حضرت ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت امیر معاویہ نے یہ کہا، تو حضرت ابن عباس نے پتہ کیا فرمایا؟ دا انہو فقیہ انہو صاحب النبی، چھوڑ امیر معاویہ کی بات نہ کر، اللہ کی قسم وہ محمد کا صحابی بھی ہے، فقیہ بھی ہے۔ اب حضرت حسن نے پتہ کیا کہا؟ حضرت حسن جس وقت امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، بیعت کی، لما بایع حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت حسن نے بیعت کی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ، حضرت حسن نے امیر معاویہ کو خلیفہ مانا کہ نہیں؟ بیعت کی۔ کسی آدمی نے کہا حسن تم نے کیوں بیعت کی؟ آگے پتہ ہے حضرت حسن کے الفاظ کیا تھے؟ فرمایا لا تقل ذلك فإني سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك معاویہ۔ حضرت حسن فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے محمد سے ان کانوں سے سنا ہے، دن رات اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کو بادشاہ نہ بنا دے۔ یہ حضرت حسن کے الفاظ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی علی، لوگوں نے کہا حضرت علی سے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، اٹھا تاریخ الخلفاء امام سیوطی کی، حضرت علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تکرہوا امارت معاویہ۔ حضرت علی اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے کہتے لوگوں امیر معاویہ کی خلافت اور امارت کو تم ایسا نہ کہو کہ تمہیں ناپسند ہے، کیوں؟ فرمایا واللہ لو فقدتموہ لرأیتم الرؤوس تندر عن کواہلها کأنما الحنظل۔ یہ علی بن ابی طالب کے الفاظ ہیں۔ فرمایا اللہ کی قسم اگر آج حضرت امیر معاویہ کو تم نے گم کر دیا نا تو تمہارے سروں سے تمہارے سر تمہاری گردنوں سے کٹ کٹ کے ایسے زمین پہ گریں گے جس طرح حنظل والا پھل گرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مدبرانہ سیاست اس عظیم شخص کو دی ہے اور جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، عظیم صحابہ جو شاگرد ہیں حضرت امیر معاویہ کے، 5-6 صحابہ کے نام بتاؤں جو شاگرد ہیں حضرت امیر معاویہ کے؟ سست ہو کیا؟ نیند آئی ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ وہ اللہ کے بندو تذکرہ صحابہ کا، قرآن حدیث صحابہ کا تذکرہ، پھر تمہارے اندر سستی آنی چاہیے۔ ان لوگوں نے خون دے کے دین کو بلند کیا، آج تم ان لوگوں کا تذکرہ بھی سننا پسند نہیں کرتے، جنہوں نے تمہارے تک دین پہنچایا ہے، ان کے احسان تم قیامت تک دے نہیں سکتے۔
جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی شاگرد ہیں حضرت امیر معاویہ کے. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد ہیں حضرت امیر معاویہ کے. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد ہیں حضرت امیر معاویہ کے. سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد ہیں حضرت امیر معاویہ کے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد ہیں حضرت امیر معاویہ کے. نعمان بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے. عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن، پتہ کون عبداللہ بن عمر؟ جس نے 2200 روایات حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہیں تمہاری حدیث کی کتابوں میں، وہ عبداللہ بن عمر شاگرد ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. عبداللہ بن عباس، نبی علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس، ہبر هذه الامہ، قرآن کا سب سے بڑا مفسر، آج بھی طائف کے علاقے میں سب سے پہلے روئے زمین میں مدینے کے بعد قرآن کی تفسیر کا مدرسہ کھولنے والا عبداللہ بن عباس ہے. آج بھی طائف شہر کے اندر مدرسہ ابن عباس کے نام سے معروف ہے. سب سے بڑا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہبر هذه الامت عبداللہ ابن عباس، میں محمد کی امت میں قرآن کا بڑا مفسر عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن عباس شاگرد ہیں حضرت امیر معاویہ کے. عبداللہ بن عمر بھی شاگرد ہیں حضرت امیر معاویہ کے. عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر ابو بکر صدیق کا نواسا، حضرت اسماء کا لڑکا، زبیر ابن عوام پھوپھی زاد محمد کا بھائی ہے، اس کا لڑکا عبداللہ بن زبیر ہے. یہ وہ عبداللہ بن زبیر ہے جس کو گھٹی نبی علیہ السلام نے دی. مدینے میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ عبداللہ بن زبیر، حنکہ النبی، جس کے پیٹ میں سب سے پہلے محمد کا لعاب داخل ہوتا ہے، وہ عبداللہ بن زبیر. کان صوامن و قوامن، جو دن کا روزے دار ہے رات کا عابد ہے، وہ عبداللہ بن زبیر شاگرد ہے حضرت امیر معاویہ کا. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ جو زاہد من الدنیا صحابی ہے، ابو الدرداء وہ شاگرد ہیں حضرت امیر معاویہ کے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شاگرد ہیں حضرت امیر معاویہ کے. سعید ابن مسیب جیسے بڑے بڑے تابعی، علقمہ، عروق، حمید ابن عبد الرحمن، بڑے بڑے تابعین شاگرد ہیں حضرت امیر معاویہ کے. اب عظیم شخص کہ جس کے بھیجے ہوئے لشکر اس وقت سمندر میں جاتے ہیں، فتح کر کے شہر آباد کرتے جاتے ہیں، مستجاب الدعوات ہیں. بس ایک مثال سن لیں. ابن نافع قیروان کا شہر بسانے والا شخص آج بھی وہ روئے زمین پہ موجود ہے. قیروان کا شہر آباد کر دیا. بتخطیط المدن، شہروں کے نقشے تیار کیے گئے جو فتح کرتے جاتے ہیں. مسلمانوں کی چوکیاں، شہر آباد ہوتے جاتے ہیں. شہر آباد ہو گیا. فرمایا نحن نبنی مسجد الاعظم، ہم اس شہر کے اندر بڑی مسجد تعمیر کریں گے. توجہ کرنا، یہ بھیجا ہوا لشکر ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. شہر آباد ہو گیا، مسجد تعمیر کرنے لگی. فاختلف الناس فی القبلۃ وفی المحراب، لوگوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ قبلہ محراب کس طرف بنایا جائے، کیوں ایک پورا شہر نیا آباد ہوا ہے، قبلے کی سمت کا پتہ نہیں چلتا. فاختلف الناس فی محراب، پتہ نہیں چل رہا. سارا دن فرعوا مطلع الشمس فی الشتاء والصیف، سارا دن گفتگو ہوتی رہی کہ بیت اللہ شریف کے سمت کا پتہ نہیں چلتا، مسجد میں محراب کہاں پہ بنایا جائے. لوگ کہنے لگے ان جمیع الارض، ان جمیع العرب یتجہون الی جہت القبہ، کہنے لگے ابن نافع یہ جو ساتھ قریب آگے والے علاقے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں قبہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف وہ اپنا محراب رکھتے ہیں.
جس وقت وہ بیت المقدس کی طرف قبہ صخرا کی طرف جس وقت وہ محراب رکھتے ہیں تو بیت المقدس اور بیت اللہ ایک ہی سمت میں آتے. فرمایا کہ اہل عرب لوگ جو اس طرف ہیں وہ فرمایا جب محراب بناتے ہیں وہ قبۃ الصخرا جو بیت المقدس ہے اس کی طرف محراب رکھتے ہیں. تو پھر جس وقت وہ وہاں پہ رکھتے ہیں بیت المقدس بھی سامنے ہوتا ہے, بیت اللہ بھی سامنے ہوتا ہے. یعنی زمین اس حساب سے ہے وہاں پہ کہ بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا ہے اور بیت اللہ بھی سامنے آ جاتا ہے. لیکن صحابی کہنے لگا نہیں, ایسے نہیں. فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ سردیوں میں سورج کس رخ سے نکلتا ہے؟ مطلع الشمس. پھر شتاء و صیف. سارا دن گفتگو ہوتی رہی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا, پتہ نہیں چل رہا. فبات مغموما. صحابی سارا دن کوشش کرتے رہے, لوگوں سے رائے لیتے رہے, لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ بیت اللہ شریف کے سمت کدھر ہے. یہ وہ لشکر ہے جو بھیجا ہوا ہے امیر معاویہ کا. فبات مغموما. رات پریشانی کے عالم میں گزرنے لگی. عشاء کی نماز کے بعد رات جس وقت ہونے لگی صحابی نے وضو کر کے قبلے کی تحری کر کے جس طرف غالب گمان ہے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کے اللہ کریم کے سامنے دعا کرنے لگے. اے اللہ اللہ فدع اللہ تعالی ان یفرج عنا. اللہ سارا دن تحری کرتے رہے, کوشش کرتے رہے, مسجد اعظم کی تعمیر کرنے لگے ہیں. بڑا شہر جنگل ویران میں ہم نے آباد کر دیا. اللہ تو مہربانی کر ہمارے لیے اپنے گھر کی سمت جو ہے وہ آسان کر دے. یہ دعا کر کے 2 نفل پڑھ کے صحابی رات کو سو جاتے. جس وقت سوئے فجاء آت من آتی. صحابی کہنے لگے میں جس وقت نیند میں ہوں آنے والا آیا, اس نے آ کے مجھے بتایا. اس نے کہا ایسے کرنا, صبح اٹھ کے تو نے فجر کی نماز پڑھ کے وہ جھنڈا تو نے ساتھ لینا ہے. توجہ ہے, وہ جھنڈا تو نے ساتھ لینا ہے, اپنے کندھے اور گردن کے ساتھ ملا کے وہ جھنڈا لے کے نکلنا ہے. تجھے ایک تکبیر کی آواز آئے گی, تو نے اس تکبیر کی آواز کے پیچھے چلتے جانا, چلتے جانا, چلتے جانا, چلتے رہنا. جہاں جا کے وہ تکبیر کی آواز رکے گی وہاں پہ تو نے وہ جھنڈا لگا دینا ہے. وہ سمت بالکل بیت اللہ کی طرف سیدھی ہوگی. اب فرمایا جھنڈا لینا ہے. اب توجہ کرنا, یہ جھنڈا دینے والا امیر معاویہ ہے. سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ جھنڈا وہ ہے جو امیر معاویہ نے دیا ہے. لشکر کا امیر وہ ہے جو امیر معاویہ نے بھیجا ہے. مستجاب الدعوات. صحابی کہنے لگا کہ میں نے فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کریم کی مہربانی ہے. میں فجر کی نماز پڑھ کے میں نے وہ جھنڈا لیا. فأخذت اللواء ووضعت على عنقي ومنكبي. میں نے وہ جھنڈا لے کے اپنی گردن اور کندھے پہ رکھ کے میں نے چلنا شروع کر دیا. فإني سمعت التكبير. میں تکبیر سننے لگا. ساتھ اس آدمی نے نیند میں مجھے کہا ما یسمع من احد من المسلمین غیرک.
تیرے علاوہ مسلمانوں میں وہ تکبیر کی آواز کوئی نہیں سنے گا، صرف تم اکیلے سنتے رہو گے۔ تم نے تکبیر کے پیچھے چلتے رہنا ہے حتی تنقطع التکبیر۔ صحابی کہنے لگے میں اٹھا، نماز پڑھ کے میں نے وہ جھنڈا اپنی گردن اور کندھے کے اوپر رکھا ہے، میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ آواز مجھے تکبیر کی آئے تو میں چلنا شروع کروں۔ کہنے لگے اللہ کی قسم میرے آگے تکبیر کی آواز آنا شروع ہوئی۔ وہ تکبیر کی آواز اتنی مانوس ہے، اتنی مانوس آواز ہے تکبیر کی کہ میرا دل کیا کہ یہ آدمی تکبیر کہتا رہے، میں سنتا رہا۔ وہ اللہ کا فرشتہ اللہ نے بھیج دیا۔ انی سمعت التکبیر، میں تکبیر کی آواز سنتا رہا، میں اسی تکبیر کے پیچھے چلتا رہا۔ تکبیر کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سارے بڑے چھوٹے ہیں، تیری کبریائی بڑی ہے۔ اللہ اکبر، علماء بیٹھے ہیں، افعال التفضیل کا صیغہ ہے، کبریائی میں اکبر کے لفظ سے بڑھ کے کوئی لفظ موجود، اکبر لفظ بھی بڑا، اس کی کبریائی سے بڑی کسی کی کبریائی بھی ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، وربک فکبر۔ کیوں؟ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، قرآن سے آپ ذرا کبریائی کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ باہر کیف اللہ اکبر، اللہ اکبر، آگے تکبیر چلتی جا رہی ہے، چلتے چلتے حتی تنقطع التکبیر، اس مسجد کے قریب جا کے جہاں پہ وہ بڑی مسجد ہے اس کے ایک کونے کے اوپر جا کے تکبیر رک گئی۔ جب تکبیر رکی ہے تو آواز آتی ہے ھذا محرابک، تکبیر رک گئی، کہا ھذا محرابک، یہ تمہارا محراب ہے، یہاں سے بیت اللہ بالکل سیدھا ہے۔ تو ابن نافع کہتے ہیں میں نے وہاں پہ وہ جھنڈا گاڑ دیا جو امیر معاویہ نے جھنڈا دیا ہے۔ یہ معمولی شرف نہیں ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبا زمانہ وہ شخص رات کے سوکھے روٹی کے ٹکڑے بگو کے رکھ دیتے، صبح کے ٹائم پہ ناشتہ کرتے۔ ان کا 64,65,000 مربع میل کا فاتح اور صبح کا ناشتہ رات کے سوکھے ٹکڑوں سے صبح کا ناشتہ کرنے والا ہے۔ تو پھر مستجاب الدعوات حضرت امیر معاویہ رجب کے مہینے 60 ہجری میں اس وقت قریب وفات کا ٹائم آیا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ٹائم پہ ایک چادر اور ایک شیشے کی ڈبیا لے کے آئے لوگوں کے سامنے، اور وہ زیارت کروانے لگے کہ لوگوں سن لو، یہ میرے پاس محمد کے بال ہیں، یہ میرے پاس پیغمبر کے ناخن ہیں، اور یہ میرے پاس چادر ہے جو وضو میں نے نبی علیہ السلام کو کروایا، نبی علیہ السلام نے مجھے چادر دی، تو کیا کرنا سن لو مسلمانوں۔ فرمایا یہ جو بال ہیں محمد کے، یہ میری آنکھوں میں ڈال دینا میری موت کے بعد، اور کچھ میری پیشانی کے اوپر رکھنا۔ یہ جو ناخن ہے محمد کے میں نے محفوظ کر کے رکھے ہیں، یہ میرے ہونٹوں میں رکھ دینا۔ یہ جو پیغمبر کی چادر ہے اس چادر کے ساتھ مجھے کفن دینا۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے امیر معاویہ 40 سال کا زمانہ تو نے جہاد کیا، میرے محمد کی صحبت میں 5-6 سال کا زمانہ رہے،
کوئی تیرے پاس، کوئی تمہارے پاس نشانی ہے؟ تو میں کہوں گا یا اللہ میرے پاس چادر بھی محمد کی، ناخن اور بال بھی میرے پاس محمد کے موجود ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوتا ہے۔ جب انتقال ہوا، ضحاک بن قیس چادر لے کے آیا، کہنے کیا لگا، لوگو واللہ ھذا امیرنا وامیر المؤمنین انہ قد قضا نحبہ، امیر المومنین آج دنیا سے چلے گئے، لیکن وما ہو الناس براحت وعفو وصفح وملکہ علی البلاد واہلک الفتن۔ اس بندے کے ذریعے سے اللہ کریم نے وہاں تک توحید کے علم بلند کروائے جہاں تک پرندے بھی چلتے کوئی نہیں۔ ان سمندر کی فضاؤں میں اس نے توحید کے جھنڈے کو بلند کرتا رہا۔ یہ عظیم شخص آج اللہ کریم کو اپنے موت کا وقت جو ہے ان کے اوپر آ چکا ہے، دنیا سے چلے گئے۔ یہی وہ چادر مبارک ہے جو امیر معاویہ نے ہمیں بتایا یہ محمد کی چادر ہے، انہی کے اندر ان کو کفن دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ لوگ جو ہیں بڑی راحت کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ رہتے رہے۔ تو ضحاک ابن قیس نے جنازہ پڑھایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ علامہ عماد الدین تاریخ اسلام امام ذہبی کی بڑی بڑی کتابوں میں لفظ موجود ہے۔ کہنے لگے واللہ، قبیصہ بن جابر کہتے ہیں ما رأیت شخصا احلم من معاویہ، اور لوگو اللہ کی قسم امیر معاویہ کے زمانے میں امیر معاویہ سے بڑھ کے حلیم اور بردبار کوئی شخص میں نے دیکھا۔ حضرت ابو درداء کہنے لگے او لوگو شام کے علاقے میں جب پہنچے کہنے لگے ما رأیت اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امیرکم ھذا یعنی معاویہ۔ کہنے لگے او لوگو اللہ کی قسم میں نے امیر معاویہ کے پیچھے نماز پڑھی، مجھے بیت اللہ کے رب کی قسم آج کے زمانے میں محمد کی نماز کے مشابہ نماز سب سے زیادہ ہے تو امیر معاویہ کی۔ جیسے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، پیغمبر کی نماز کے زیادہ مشابہ نماز ہے تم سب میں سے امیرکم ھذا یعنی معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، سب سے زیادہ محمد کے مشابہ نماز پڑھتے میں نے دیکھا ہے ابھی اس زمانے میں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں خیر ملوک، ایک عظیم زیرک بادشاہ، سیاستدان، مدبر، ہم نے امیر معاویہ سے بڑھ کے کوئی شخص دیکھا؟ یہ اس کی مدبرانہ صلاحیت ہے کہ اللہ کریم نے اتنی بڑی فتوحات جو ہیں حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ سے کروا دی ہے۔ تو حضرت ضحاک بن قیس الفہری رضی اللہ عنہ اس وقت انہوں نے حضرت امیر معاویہ کا جنازہ پڑھایا۔ اس مقام کے اوپر علامہ عماد الدین، دوسرے لوگ الجہاد فی البلاد قائما، کہنے لگے کون امیر معاویہ؟ وہ جس نے شہروں میں جہاد کرتے کرتے، جس نے شہروں میں ہمیشہ جہاد کیا ہے، الجہاد فی البلاد قائما، وہ جس نے ہر شہر کے اندر جہاد کیا ہے تو وہ امیر معاویہ ہے۔ وَكَانَ صَوَّامًا وَقَوَّامًا وَالنَّاسُ مَعَهُ بِرَاحَةٍ وَأَهْلَكَ اللَّهُ تَعَالَى كُلَّ الْفِتَنِ۔ اس بندے کے ذریعے سے اللہ کریم نے کفر طاقتوں کو دبا کے رکھ دیا۔
کیوں؟ وہ صوام، وہ قوام، وہ سب سے زیادہ قاری القرآن امیر معاویہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے والے ہیں، اکثر طور پہ عاشورہ اور خمیس سوموار کا روزہ رکھنے والے ہیں، حلیم اور مردمان، زاہدن من الدنیا، زاہدن من الدنیا، نفلی عبادت بھی کثرت سے کرنے والے، جس آدمی کے پیچھے لاکھوں لوگ ہیں ان کی رعیت میں سے علامہ عماد الدین کہتے ہیں رعیت میں کوئی ایسا بندہ کوئی نہیں جس نے امیر معاویہ کی خلافت کے اوپر انکار کیا ہو یا حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے اوپر اعتراض کیا ہو، اس لیے کہ اس بندے نے اس امت کے اوپر اتنے احسان کیے ہیں لوگوں کہ ہر جگہ کے اوپر اس بندے نے سب سے زیادہ محمد کے دین کا علم بلند کیا ہے، توحید کی دعوت دی ہے، جہاد 40 سال۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا رباط یوم و لیلہ، فرمایا جہاد جو مجاہدین کی ایک رات جو مجاہدین کا پہرا دیتا ہے، رباط یوم و لیلہ، ایک رات جو مجاہدین کا پہرا دیتا ہے اس کی زندگی کی عبادت سے وہ ایک رات افضل ہے۔ اب دیکھ، جو ایک رات مجاہدین کا صرف پہرا دیتا ہے اس کا مقام اتنا، اور جس نے 40 سال جہاد کیا، کتنے سال؟ 40 سال جنہوں نے جہاد کیا، کیا اس شخص کے احسانات آج ہم بھول جائیں کہ اس امت کے اوپر کتنا بڑا وہ عظیم محسن انسان ہے کہ جس نے سمندر کے آخری کناروں تک، دنیا کے آخری قلعات تک، مدن اور بلاد تک، جس نے اللہ تعالیٰ کے دین اور توحید کے علم بلند کیے، کیا اس شخص کے آج ہم علیاذ باللہ ایمان میں بھی شک کرنے لگ گئے لوگوں کی باتوں کے اوپر آ کے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اکرموا اصحابی، اور لوگوں میں محمد کے صحابہ کا خیال کروں، فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جس نے ان سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی، جس نے ان سے بغض کیا انہوں نے میں محمد سے بغض کیا، جس نے ان کو ومن آذاهم فقد آذانی، جنہوں نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے میں محمد کو ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، ومن آذى اللہ یوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ فوری بھی پکڑنے پہ آئے پکڑ سکتا ہے، کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتا نہیں ہے۔ رومیوں کو پتہ چلا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ شاید کچھ آپس میں کچھ ناراض ہیں، انہوں نے کوشش کی، حضرت علی کو خط لکھا کہ ہم تمہارے ساتھ ملتے ہیں، ادھر سے انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو بھی خط لکھ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ آتے ہیں۔ آگے سخت کلمات بولے علی نے بھی، سخت کلمات بولے حضرت امیر معاویہ نے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا یا لعین الروم، اور روم کے لعین، تیری جرت کہ تو علی کے بارے میں بات کہے، اللہ کی قسم اگر تو نے میرے علی چچا زاد بھائی علی کے بارے میں کوشش کی، ہم دونوں بھائی مل کے یہاں تک تو اپنی جو ہے زمین پہ فوج لے کے آ رہا ہے، میں امیر معاویہ کی فوج سمندر کی موجوں میں بھی لڑنا جانتی ہے۔ اس نے خط حضرت علی کو بھی لکھا، حضرت علی نے آگے پتہ کیا جواب دیا اس کو؟ اس نے کہا واللہ ان ربنا واحد، ان کتابنا واحد، دعوتنا واحدہ، ہمارا رب ایک ہے، ہماری دعوت ایک ہے، ہمارا کتاب ایک ہے، لا یستزیدون منی فی الایمان ولا نستزید منہم، نہ امیر معاویہ مجھ سے ایمان میں زیادہ ہیں، نہ میں علی امیر معاویہ کے ایمان سے زیادہ ہوں، ہم دونوں آپس میں بھائی ہیں، اگر کوئی آدمی بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، میں اور میرا بھائی امیر معاویہ ہم مل کے کافروں کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ حضرت علی
وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھائی کہہ رہے ہیں، اور بھائی ہیں بھی۔ آپ کو میں نے رشتے بتائے ہیں، 10 رشتے میں نے آپ کو بتائے ہیں جو نسب کے رشتے ہیں، 11 رشتے اور ہیں جو کربلا والے واقعے کے بعد ہونے والے ہیں، ہوئے ہیں، یعنی وہ تو آپس میں بھائی ہیں۔ آج نادان لوگوں نے صحابہ کرام کے درمیان تفریق ڈالنے کی کوشش کرتے رہے۔ اب قرآن نے کہا رحماء بینہم، آپس میں بھائی، انما المؤمنون اخوہ، قرآن سچ ہے کہ نہیں؟ قرآن نے کہا مومن آپس میں بھائی، رحماء بینہم، صحابہ کرام آپس میں رحم دل، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے ان کو بھائی، رحم دل آپس میں، اور آج تم کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی ان کو آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہے، الیاذ باللہ۔ نبی علیہ السلام دعائیں کرتے رہے صحابی کے لیے، کیا ہوا؟ بس آخری بات سن لیں۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں اردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے اپنی سواری پہ مجھے پیچھے بٹھایا، نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تو حضرت امیر معاویہ کا سینہ مبارک، پیٹ مبارک نبی علیہ السلام کی کمر کے ساتھ یوں لگ رہا ہے۔ جس کا جسم پیغمبر کے ساتھ ٹچ کرے اللہ جہنم کی آگ اس پہ آنے دیتا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ما یلینی منک یا معاویہ، اے معاویہ تمہارے جسم میں سینہ صدر میرے ساتھ کیا لگ رہا ہے؟ فرمایا قال بطنی، اللہ کے پیغمبر میرا پیٹ جو ہے تمہاری کمر مبارک کے ساتھ لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم املاہ علما، اللہ معاویہ کا پیٹ علم سے بھر دے۔ ابو مسحر جو راوی کہنے لگے ایک لفظ نبی علیہ السلام نے اور بولا زاد ابو مسحر حلما، اللہ امیر معاویہ کا پیٹ علم سے بھی بھر دے اور حلم سے بھی بھر دے۔ پھر 3 دعائیں دوسرے مقام پہ کی ہیں، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم بھی دے، شہروں کے اوپر حکومت بھی دے۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ان ملکت فاحسن وان ولیت فاعدل، او میرے بھائی معاویہ اللہ کریم تجھے حکومت دے، عدل و انصاف کرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہ۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں واللہ منذ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ملکت فاحسن وَإِن وُلِّيتَ فَأَعْدِلْ وَأَنِّي أَظُنُّ أَنَا مُبْتَلًا مِّنْهُ، فرمایا جب سے نبی علیہ السلام نے مجھے یہ بات کہی نا کہ امیر معاویہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت دے، عدل و انصاف کے فیصلے کرتے رہنا، حضرت امیر معاویہ فرماتے اللہ کی قسم مجھے اس دن سے یقین ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز دے کے بھی ضرور آزمائے گا، میری آزمائش ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے خلافت اور حکومت بھی دے گا۔ تو پیغمبر نے دعا کی، اور دعا نبی علیہ السلام نے کیا کی؟ اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ، یا اللہ امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا۔ کیا معنی ہے ہادی اور مہدی کا؟ یا اللہ